بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سن رہے ہیں سب؟ آواز پہنچ رہی؟ سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ آج ادا کر لیں۔ یہاں جو موجود ہے انہوں نے تو الحمدللہ پڑھ لی، آپ حضرات بھی 2 رکعت صلاۃ شکرانہ ادا کر لیں۔ یہ صلاۃ شکرانہ کس مقصد سے، کس نیت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر سے دین کا علم سیکھنے کی ہم لوگوں کو سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر لے گئے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو عمر کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور عمر کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے لگانے کی آپ کو اور مجھ کو توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم نعمت کے اوپر شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ دوسری شکرانے کی 2 رکعت مزید پڑھ لیں۔ یہ دوسری 2 رکعت اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دور حدیث شریف کے سال کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائی۔ جب آپ نے ناظرہ شروع کیا ہوگا، درجہ حفظ شروع کیا ہوگا، پھر بعد میں فارسی کا درجہ شروع کیا ہوگا، اس وقت آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، رفقا تھے جو پڑھنے میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن درمیان میں ان کا علمی سلسلہ باقی نہیں رہا۔ مختلف اسباب اور عوارض کی وجہ سے انہوں نے علمی سلسلہ چھوڑ دیا اور وہ دین کے علم کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق اور موقع اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے پہلے ناظرہ شروع کیا، جنہوں نے حفظ کیا انہوں نے حفظ کی تکمیل کی، پھر بعد میں فارسی عربی شروع کی، اور آج اللہ نے یہ خوشی کا اور نہایت سعادت مندی کا وہ دن دکھایا کہ ہم دور حدیث شریف پڑھنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے عافیت کے ساتھ دور حدیث شریف تک پہنچایا۔ اس نعمت کے اوپر شکرانے کی دوسری 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اسی لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نعمت کے لیے عمومی قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نعمت کی زیادتی کا، اور یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ ہم کو علمی سلسلے سے، دینی سلسلے سے، قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ کے مبارک سلسلے سے، حضرات محدثین کے مبارک سلسلے سے اللہ تعالیٰ جوڑ کر کے رکھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس پر ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں تو آپ کو یوں کہتا ہوں کہ صلاۃ شکرانہ کے ساتھ دل میں شکر کے احساسات ہو، زبان سے بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ عظیم الشان نعمت آپ کو اور مجھے عطا فرمائی۔
تیسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ صلاۃ الحاجہ پڑھیں. مشکات شریف میں آپ نے دعائے حاجت بھی پڑھی ہے. صلاۃ الحاجہ پڑھیں، دعائے حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ دور حدیث شریف کا سال اپنے فضل سے آسان فرماوے. صحت بھی ہو، تندرستی بھی ہو پورے سال بھر، اسی لیے کہ بیماری آ جاوے اللہ نہ کرے تو سبق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو پورا سال تندرستی رہے، سبق کی غیر حاضری نہ ہو، اس کے لیے اللہ سے خصوصی دعا مانگے. سبق کی پابندی کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے. اور یہ جو کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک شریف، موطا امام محمد شریف، شمائل شریف، یہ سب حدیث کی کتابوں میں قرآن مجید کی آیات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ہے، حضرات محدثین کے اقوال ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور حل کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے گا. اس کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کرو، اور یہ صلاۃ الحاجہ بار بار اللہ کے سامنے پڑھو. کم سے کم درجے میں ہفتے میں ایک دن جمعرات جمعہ کو پڑھ لو، دعا کا اہتمام کرو. اللہ یہ جو آپ کے نیک بندوں نے، حضرات محدثین نے قرآن کی جو آیتیں، احادیث مبارکہ، اقوال مبارکہ جمع کیے، اس کو صحیح طریقے سے آپ ہم کو سمجھا دیجئے، اس کا سمجھنا آسان فرمائیے، اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائیے، اور اس کو پورے عالم میں عام کرنا اے اللہ آپ ہمارے لیے آسان کیجئے. اس کی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. تو کم از کم آج کے دن کے لیے یہ 6 رکعت نماز پڑھ لے. پہلی 2 رکعت صلاۃ شکرانہ، دوسری 2 رکعت صلاۃ شکرانہ، اور تیسری صلاۃ الحاجہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے یہ سب مراحل آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسان. اب ہم پہلے ایک اہم عنوان لیتے ہیں، حدیث شریف پڑھنے کے آداب. یہ نہایت اہم عنوان ہے کہ حدیث شریف پڑھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے. آپ جانتے ہیں فارسی میں کہاوت بھی مشہور ہے، با ادب با نصیب، کہ آدمی ادب کے ساتھ جو چیز حاصل کرتا ہے تو اس میں آدمی کا نصیبہ اور آدمی کی تقدیر گویا کہ کھل جاتی ہے. آدمی بڑا حصہ خیر کا، بھلائی کا پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے ادب کے ساتھ جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ بڑی خیر کی ہوتی ہے، بڑی برکت کی ہوتی ہے، بڑی رحمت کی ہوتی ہے. اسی لیے ادب علم حدیث کا کیا ہے، یہ ایک اہم ترین عنوان ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو وہاں پر ایک بات یہ آئی کہ جادوگر لوگ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے کے لیے میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں تو جادوگر لوگ تو فرعون کے آدمی تھے. فرعون نے ان کو پیسے دے کر کے، انعام کی لالچ دے کر کے بلایا تھا، سرکاری آدمی تھے. وہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے، آرڈر دیتے، لیکن ان جادوگروں نے کیا ترتیب اپنائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں یا ہم اپنا جادو دکھائیں. اس آیت سے حضرات مفسرین نے ایک ادب مستنبط کیا
کہ یہ جادوگر سرکاری لوگ تھے، فرعون کے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا. چونکہ جب یہ میدان میں آئے تبھی موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جیسا جادوگر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے. اسی کے پیش نظر انہوں نے ادب کا اظہار کیا. اس ادب کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، بلکہ جنت کا مشاہدہ کر کے یہ لوگ میدان سے باہر نکلے، سجدے میں گرے اور سجدے میں جنت کا مشاہدہ ہوا. تو اس پر مفسرین نے یہ نقطہ مستنبط کیا کہ یہ سب کچھ برکت تھی ادب کی، کہ ایک کافر جادوگر حکومت کے نمائندے جب وہ ادب کرے اللہ کے ایک نبی کا تو اللہ ان کو ایمان دے وے اور اللہ ان کو جو ہے دنیا میں جنت کا مشاہدہ کرا دے وے. تو اگر ہم بھی ادب سے پڑھیں گے، ادب سے علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو بھی نوازتے چلے جائیں گے. لہذا ایک اہم عنوان ہے علم حدیث شریف کے آداب. اور چونکہ یہ علم قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے، قرآن مجید متن ہے تو حدیث شریف اس کی شرح ہے. دونوں گویا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کے الفاظ باری تعالیٰ کے یہاں سے آئے تو حدیث شریف کے مضامین باری تعالیٰ کے یہاں سے آئے، اور اس میں الفاظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے جاری اور صادر ہوئے. اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں الگ نہیں ہیں، قرآن مجید اور حدیث پاک. لہٰذا یہ حدیث شریف بڑا شریف ترین فن ہے، بڑا نورانی فن ہے، بڑا برکت والا فن ہے. یہ قرآن مجید سے جڑا ہوا فن ہے. اسی لیے جو مجلس حدیث پاک کی ہوگی وہ مجلس من وجہن قرآن مجید کی بھی مجلس ہے. اور یہ ائمہ کرام خصوصاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بکثرت قرآن کی آیتیں لائیں گے. پہلے ہی ترجمۃ الباب جو لائے ہیں وہ قرآن کی آیت سے لائے ہیں. تو گویا آیات کریمہ اور اس کے ساتھ احادیث مبارکہ، تو یہ مجلس سمجھو قرآن کی بھی ہے، حدیث پاک کی بھی مجلس ہے، شریف ترین مجلس ہے، مبارک مجلس ہے. اسی لیے اس کو آداب کی رعایت کے ساتھ ہم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے علم میں اور علم کے بعد عمل میں بڑی نورانیت ہوگی، بڑی برکت ہوگی، بڑی رحمت ہوگی، بڑی خیر ہوگی. اسی لیے حدیث شریف کو حاصل کرنے کے چند موٹے موٹے آداب اس وقت کے اوپر آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر موقع بہ موقع سبق میں بھی اس کو ذکر کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان آداب کے اوپر عمل کرنا میرے لیے، آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آسان فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان آداب کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو مالا مال فرماوے. پہلی بات، سب سے پہلا اہم ادب یہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے، وہ ہے عظمت. عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس علم شریف کی عظمت ہمارے دل دماغ کے اندر موجود ہو. اس مبارک اور شریف علم کی عظمت ہمارے دل دماغ کے اندر موجود ہے. عظمت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج عظمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان علوم کی صحیح قدر نہیں کی.
آدمی کسی چیز کی قدر کب کرتا ہے؟ جب عظمت ہوتی ہے. عظمت نہ ہو آدمی قدر نہیں کرتا ہے. آدمی سونے کو بڑی عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اس کی کیسی قدر کرے گا؟ اس کو سنبھال کے رکھے گا، اس کی صفائی کرے گا، اس کو حفاظت سے رکھے گا. تو عظمت ہوگی تو قدر ہوگی، قدر نہیں ہوگی عظمت نہیں ہوگی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس علم شریف کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور عظمت کے لیے ہمارے لیے ایک چیز یہ کافی ہے کہ حدیث شریف کا مبارک سلسلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے. اور حضور کی ذات اقدس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی اگر کوئی ذات شریف ہے ہمارے لیے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لہذا اس فن کی، اس علم کی عظمت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہو گئی کہ اس کا تعلق ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ عظمت والی ذات ہے. یہ ہے اس فن کی عظمت کی پہلی نسبت. دوسری ایک بات سمجھو، حدیث شریف کا تعلق ہے جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ اس کے مضامین اور اس کے معانی تو اللہ کے یہاں سے آئے. الفاظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے جاری ہوئے، لیکن معانی، مضامین، مفاہیم یہ تو آئے باری سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے. اب کیا نتیجہ نکلا؟ اس علم شریف کی عظمت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کے مضامین، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے علوم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. تو یہ اس کی عظمت کے لیے یہ ایک دوسری بہت بڑی عظیم دلیل ہو گئی. پہلی نسبت سے بھی زیادہ اونچی نسبت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے علوم، مضامین، مفاہیم، معانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی اور مقدس زبان سے اپنے حضرات صحابہ کو یہ چیز بتلائی. یہ دیکھو عظمت کی کتنی بڑی دوسری دلیل ہو گئی. ایک تیسری عظمت کی دلیل سمجھو. ان علوم کے لیے اللہ تعالی کے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فیضان میں بہت سی مرتبہ واسطہ بنے جبرائیل امین. نزل به الروح الامین. جبرائیل امین جیسے سید الملائکہ، نوری مخلوق بلکہ نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل امین، وہ اس میں بہت سی مرتبہ واسطہ بنے. لہذا اللہ کے یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ علوم آئے تو اس علوم کے لیے واسطہ تھے حضرت جبرائیل امین، اور وہ بھی ہیں سراپا نور، سراپا عظمت والے، سراپا بزرگی والے. ایک قول کے مطابق جو سورہ نجم کی آیتیں ہیں اس کے مصداق حضرت جبرائیل امین ہیں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اب وہ آگے والی آیتیں، علمہ شدید القوى جبرائیل امین، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دیکھو کتنے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل امین کہ جن کے اوصاف، جن کی خوبیاں، جن کے کمالات، جن کے صفات باری تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماوے. اور یہ کیا کم سعادت ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان کے اندر واسطہ جبرائیل امین بنے. یہ کون سی کم سعادت ہے. تو اتنے مقدس فرشتے جو اللہ اور رسول کے درمیان میں واسطہ بنے، اس علم شریف کا تعلق ان سے بھی جڑا ہوا ہے. کتنی ساری عظمتیں ہو گئی. اللہ کی ذات سے نسبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، جبرائیل امین جیسے مقدس فرشتے کا واسطہ، اتنی ساری عظمتیں اس میں جمع ہو رہی ہے اس علم شریف کے لیے. اور بعد والی امت کے لیے ایک عظمت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ عظمت یہ ہے کہ حضرت نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علوم کو لے کر کے امت تک پہنچانے کے لیے واسطہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ مقدس جماعت، وہ مقدس گروہ کہ اللہ کو ان کی ایک ایک ادائیں اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ گئی تو قرآن میں ذکر فرما دی. خدا کو ان کی ادائیں کتنی پسند آئی. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ عثمان غنی کے ہاتھ کو کیسی تعبیر دی گئی قرآن مجید کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے لیے فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر فرما رہے ہیں حضرت عثمان کے معاملے کے اندر. اور باقاعدہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ اکبر. جس مقدس گروہ، جس مقدس جماعت کے ذاتی شخصی کمالات اللہ قرآن میں بیان فرما دے رہے حضرات صحابہ کرام. اللہ اکبر. اور کبھی ان سے چک بھی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی غلطی کے اوپر معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں. اور معافی کا، چونکہ بشر تھے اور بشری تقاضوں سے کبھی ان سے غلطی ہو گئی غزوہ احد میں، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ معافی کا اعلان کر دیا کہ میں نے میرے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا. کتنا مقدس گروہ کہ قرآن مجید کے اندر شروع سے لے کر اخیر تک جس صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی خود باری سبحانہ و تعالی تعریف فرمائے، ان کے اوصاف کو بیان فرمائے، ان کے کمالات کو بیان فرمائے، ان کی خوبیوں کو بیان فرمائے. حد ہو گئی نہیں کہ ان کے ایمان کو بعد والی امت کے لیے معیار بتایا گیا کہ بعد والی امت کو اگر ایمان لانا ہے تو ان کے جیسا ایمان لائے. آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان معتبر ہے، ورنہ تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہو گئی. تو اب ہمارے لیے عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہو گئی کہ بیچ میں واسطہ ہے امت کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ وہ مقدس گروہ بعد والی امت کے لیے واسطہ بن رہی ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علوم، جبرائیل امین کے واسطے سے آئے ہوئے علوم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم، حضرات صحابہ کے نورانی واسطے سے امت کو مل رہے ہیں. یہ امت کے لیے ایک چوتھی بڑی نسبت ہو گئی عظمت کی. کتنی عظمت ہم لوگوں کے واسطے ہو گئی. پھر حضرات صحابہ کرام سے جس گروہ نے یہ علم حاصل کیا وہ ہے تابعین کی جماعت، اور تابعین سے جس گروہ نے یہ علم حاصل کیا وہ ہے تبع تابعین کی جماعت، جن کے لیے لسان اقدس سے سند دی گئی. سند خیر امتی قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سبحان اللہ. جس مقدس جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، جن کے لیے لسان اقدس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے خیر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، وہ بعد والی امت کے لیے واسطہ بنے، بعد والی امت کے لیے ذریعہ بنے اس علوم کے فیضان کا، اس علوم کے ہم تک پہنچنے کا. یہ ایک عظمت کی پانچویں چیز ہو گئی. اور قرآن مجید کے اندر بھی اشارتاً ان لوگوں کے لیے باتیں موجود ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. والذین اتبعوہم بإحسان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی صحیح معنی میں اتباع کی. لہذا تابعین، تبع تابعین بھی اس جماعت کے اندر شامل ہو گئے. پھر تابعین اور تبع تابعین کے بعد یہ علوم جن ائمہ حدیث، جن راویوں کی برکت سے ہم تک پہنچا، اس لیے کہ ہم تو یہ ائمہ حدیث کا علم لے رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ہمارے بڑے ہیں ائمہ حدیث جنہوں نے یہ سارے علوم جمع کر دیے ہیں. صحابہ سے لے کر کے ان ائمہ حدیث تک جن واسطوں سے یہ علم پہنچا، جس کو ہم کہتے ہیں راوی، روات حدیث، یہ روات حدیث بھی ماشاء اللہ العزیز علم، عمل، صلاح، تقوی، اتباع سنت، عشق الہی، عشق نبوی سے لبریز لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے اس کے اندر، اور ایک دم پکے لوگ تھے. اور یہ ہمارے لیے واسطہ بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے علوم کے. اب ہم مثال کے طور پر حدیث پڑھیں گے تو وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث اپنے استاد احمد ابن اشکاب سے نقل فرما رہے ہیں. پھر آگے وہ اپنے استاد، آگے پھر تابعی، تبع تابعی، صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے حضرات سے ان لوگوں نے علوم لے کر کے اپنی کتابوں میں جمع کیا، یہ سب اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، عشق الہی میں مضبوط، عشق نبوی میں مضبوط، علم میں مضبوط، دیانت داری میں مضبوط، تقوی میں مضبوط، اخلاص میں مضبوط، اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط، شریعت پر عمل میں مضبوط، حرام سے بچنے میں پکے، ایسے یہ مقدس اور اچھے لوگ یہ ہمارے لیے واسطہ بن رہے ہیں. یہ بھی ایک عظمت کی 7ویں نسبت ہو جائے گی ہم لوگوں کے واسطے. لہذا ایک عظیم نسبت یہ ہے کہ یہ علم شریف جن واسطوں سے ہم تک پہنچا، یہ تمام واسطے بڑے اونچے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں. لہذا یہ علم شریف کی عظمت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور عظمت ہوگی تو ہمارے لیے اس علم کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. موطا کے شروع کے اندر یہ واقعہ آپ پڑھو گے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، لیکن آپ کا درس جاری ہے. درس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے جبے مبارک کو دیکھا گیا تو پیچھے جبے کے اندر بچھو تھا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جبے میں گھس گیا تھا، اور مسلسل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ڈنک دے رہا تھا، اور اس کے زہریلے ڈنک کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی عظمت کہ آپ نے درس روکا نہیں، مسلسل درس جاری رکھا، اور حدیث شریف کو پوری عظمت کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھاتے رہے. کیسی عظمت ان کے دل میں ہوگی. بچھو ڈنک دے رہا ہے، زہر کا اثر ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
حدیث شریف سیکھنے سکھانے کا سلسلہ مبارکہ جاری اور ساری ہے. اس کو عظمت کہا جاتا ہے. بس اب اس عظمت کے ساتھ اگر ہم اس علم کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا، بہت کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان علوم شریف کی عظمت کامل طور پر ہمیں عطا فرمائے. تو سب سے پہلا ادب ہے کہ اس علم کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو، چونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ ہے، افعال مبارکہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا آیات قرآنیہ ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، ائمہ اور محدثین اور تابعین تابعین کے اقوال ہے. لہٰذا یہ بڑی عظمت کی چیز ہے، اس کو پورے عظمت کے ساتھ حاصل کیا جاوے تو انشاءاللہ العزیز اس کا بڑا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہمیں حاصل ہوگا. اللہ اس کی عظمت سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرماوے. چلو آج اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ مزید